بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے آپ کی اردو کی درسی کتاب کے حصہ منظومات میں سے نعت کا انتخاب کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو شاعری کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس نعت کے شاعر امیر منائی ہیں جو کہ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے۔ امیر منائی کا تعارف، نعت کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں امیر منائی کا تعارف جاننا ضروری ہے۔ تو امیر منائی اردو کے مشہور و معروف شاعر اور ادیب تھے۔ آپ کی ولادت 1829 میں لکھنؤ میں ہوئی اور آپ کی وفات سن 1900 میں ہوئی۔ امیر منائی اردو کے مشہور و معروف شاعر اور ادیب تھے۔ امیر منائی آپ کا نام اور امیر تخلص تھا۔ آپ نے طب، لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم پر کافی عبور حاصل تھا آپ کو، اور آپ کا شمار بڑے بڑے علماء کرام میں کیا جاتا تھا۔ آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ یوں تو آپ نے شاعری کی بہت سی اصناف میں اظہار خیال کیا، لیکن آپ نے جس میں سب سے زیادہ جو وجہ شہرت بنی آپ کی شاعری، وہ نعتیہ شاعری تھی۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال فرمایا اور آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہوئی۔ امیر منائی کے کلام کی خصوصیات جانتے ہیں کہ امیر منائی کے کلام کی کیا کیا خصوصیات تھیں۔ امیر منائی کے کلام میں صحت زباں اور فنی پختگی بہت نمایاں ہے۔ آپ کی کتب انتخاب یادگار، صنم خانہ عشق، امیر لغات، میرات الغیب، مینائے سخن اور محامد خاتم النبیین قابل ذکر ہے۔ آپ اپنی کتاب امیر اللغات کے اشاعت کے لیے حیدرآباد دکن گئے تھے اور وہیں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس طرح یہ تاریخ نعت گوئی کی عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ تو بچوں، یہ تھا امیر منائی کا مختصراً تعارف اور ان کے کلام کی خصوصیات اور تصانیف۔ تو بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نعت میں امیر منائی نے کن کن چیزوں کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس طرح بیان کی ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ نہایت جامع انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ نعت جو آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے، اس نعت میں امیر منائی کی عقیدت واضح نظر آتی ہے، جس طرح انہوں نے یہ نعت لکھی ہے۔ اور اس نعت میں شاعر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کے سردار ہیں۔ تو اب ہم اپنی نعت کی پہلے شعر کی طرف آتے ہیں کہ نعت کے پہلے شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے نعت کا پہلا شعر پڑھتی ہوں۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بچوں، یہ نعت کا پہلا شعر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس شعر میں شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ و عرفہ شان اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کا سردار بنایا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ روز محشر خدا کے حضور آپ ہماری سفارش کریں گے۔ یعنی خلق کے سرور، خلق اس دنیا میں ہم لوگ، یعنی خلق خدا، انسان۔ شافع محشر کا مطلب ہے شفاعت فرمانے والے۔ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رضا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے روز محشر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ یہ اس شعر کی تشریح تھی۔ اب میں دوسرا شعر آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ نور مجسم، نیر اعظم، سرور عالم، مونس آدم، نوح کے ہمدم، خضر کے راہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں،
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ شعر کی تشریح جب لکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اس کا حوالہ بھی بیان کرتے ہیں. تو آپ نے جب شعر کی تشریح آپ اپنی کتاب میں لکھیں گے تو آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے، درج کریں گے، تو آپ اس کا حوالہ بھی پہلے لکھیں گے. تو ہم شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں. شعر نمبر 2 کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی. نور مجسم، یعنی اس شعر میں امیر مینائی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا ہے. اور کیا کہا ہے آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر نور ہیں. نور مجسم یعنی آپ کا جسم، آپ کا پورا ایک نور کا پیکر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات نے ظلمتوں کو ختم کر دیا ہے. ظلمتیں یعنی اندھیرے کو ختم کر دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثقافت، فیاضی اور مروت کا ایک بے کراں سمندر تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی بھی ہیں. تو یہاں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کون و مکان، محبوب رب دو جہاں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو کہ سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، سے قرار عطا فرمائے، انہیں راہ ہدایت عطا فرمائی. انسان ظلمتوں کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں راہ دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ہمدم ہیں، غم خوار ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے مونس اور خضر علیہ السلام کے رہبر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانوں کی رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے. تو امید ہے اس شعر کا مطلب سمجھ آیا ہوگا آپ کو. نور مجسم یعنی کہ نور کے پیکر، نیر اعظم، سرور عالم، مونس آدم، نوح کے ہمدم یعنی دوست، ساتھی، خضر کے راہبر، خضر علیہ السلام کو راہ دکھانے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب شعر نمبر 3 آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. بحر ثقافت، کان مروت، آیا رحمت، شافع امت، مالک جنت، قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش و عنایت کا ایک سمندر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخی تھے. بحر ثقافت یعنی سخی تھے، ثقافت کا ایک سمندر تھا آپ کے اندر. جو کوئی بھی سوالی ہمارے نبی کے در پر حاضر ہوا، آپ نے اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹایا. اور جیسا کہ آپ نے اپنے سبق کے ابتدا میں پڑھا تھا، سبق اخلاق نبوی میں، کہ ہمارے پیارے نبی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتی تھیں کہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی غمگین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبین، نرم خو، مہربان طبع، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی سارے عالموں کے لیے سرتاپے رحمت بن کر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یعنی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنا کے بھیجا، رحمت سارے عالم کے لیے. یہی سبب ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لوگوں سے شفقت اور رحمت اور عفو و درگزر کرتے ہوئے گزری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سلوک مسلمانوں کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ کا یہی سلوک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بھی عطا فرمائی تھی کہ روز محشر جب اللہ تعالیٰ کا روب و جلال ہوگا اور ہر ایک پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے شفاعت فرمائیں گے، اپنی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مالک جنت، قاسم کوثر یعنی جنت کا مالک مختار بنایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام کوثر پلائیں گے. اس لیے اس شعر میں آپ کو ساقی کوثر بھی کہا گیا ہے. تو یہ ہمارے شعر نمبر 3 کی مختصراً تشریح تھی. حفیظ جالندری کا میں یہ شعر پڑھتی ہوں آپ کے سامنے. تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو، بندہ نوازیے خندہ پیشانی.
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حافظ جالندھری نے کہا۔ شعر نمبر 4 آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ رہبر موسیٰ، ہادی عیسیٰ، تارک دنیا، مالک عقبہ، ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شعر میں امیر مینائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے رہبر و رہنمائی اور ہادی برق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تمام نبیوں کے نبوت و کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرہون منت ہیں۔ یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے اور جنہوں نے دنیا میں دسترس رکھنے کے باوجود بھی دنیا کی آسائشوں کو اپنے اوپر ترک کر لیا اور تمام زندگی امت کی خیرخواہی کرتے رہے اور خود زمین پر سوتے اور نرم و گداز تکیے کے بجائے اپنا ہاتھ مبارک سر کے نیچے رکھتے تھے۔ یعنی کہ ہمارے اس شعر میں شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کو جو کہ وجہ تخلیق کائنات تھے، جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی اور تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ مطلب جو نبی یا جو رسول آیا ہے وہ جس کی وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی وہ انتہائی سادہ زندگی بسر فرما رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرتعیش اور آرام دہ زندگی سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھا۔ یعنی آپ کی سادگی کا عالم بیان کرتے ہیں شاعر کہ ہاتھ کا تکیہ، یعنی آپ آرام فرماتے تو ہاتھ کو ہی تکیہ بنا لیتے، اسی کو اپنا بچھونا بنا لیتے۔ تو یہ شعر نمبر 4 کی تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں شعر نمبر 5۔ مہر سے مملو ریشہ ریشہ نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ دلبر شب پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شعر میں امیر مینائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت کا والہانہ اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و عطا سے میرے جسم کا انگ انگ فیضیاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ان پر ابر کرم کی مانند برس رہی ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رگ و پے میں بس گیا ہے، اور آپ کی شخصیت جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے اس طرح کا شفقت اور محبت سے لبریز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل و کردار بھی اس بات کا مظہر ہوا۔ تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کا بھی یہی مقصد اور کام رہ گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں پوری زندگی گزار دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت اور اعلیٰ صفات کا ورد ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھوں۔ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کرتے میری زندگی گزر جائے۔ بقول شاعر نعت لکھتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں، آنکھ پرنم رہے، دل مچلتا رہے۔ اس شعر پہ میں اپنے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آئندہ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔